نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت کے کیا پوچھنے ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جماع خصالہ وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت اور آپ کی عظمت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننا اور آخری رسول ماننا یہ ہم پر فرض ہے یہ ہے عقیدہ رسالت بچوں کے استاد محترم نے پروگرام کی ترتیب بڑے خوبصورت انداز میں دی پہلے آپ کو توحید کا پیغام سنایا توحید کے نغمے سنائے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز توحید ہے دوسری چیز رسالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے اور آخری رسول مانے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن نے اعلان کر دیا لہذا اگر کوئی دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ہے حضور کے زمانے میں بھی کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب اسود عنسی ہر زمانے میں کچھ باولے اور بیوقوف قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں اور اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارا رسول ہمارا پیغمبر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے لہذا ہم حضور کے بعد کبھی کسی کو قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ماننے کو تیار نہیں اگر کوئی کہتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے اب آئیے آپ کو اس مکتب کے اندر جو ہمارے ان بچوں نے سیکھا ہے چونکہ یہ علم سیکھتے ہیں اس لیے علم کے عنوان سے ہی آپ کو تقریر سنائیں گے تو علم کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسی مکتب کے ایک طالب علم محمد اشفاق بن اشتیاق کو دعوت دیتے موصوف تشریف لائے اور علم کی اہمیت پر تقریر کریں بھائی مائک کی آواز ذرا تیز کرے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی برابر لگانا ہے مائک مائک کلیئر آتا ہے لیکن کون سی مائک یہ ہمارا جو مائک ہے نا جو آواز آتی ہے نا وہ نہیں آئے گا ہیلو ہیلو کوٹ میں لگا دو کوٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى معزز سامعین کرام میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم جناب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ذرع ناتوا کو آپ حضرات کے سامنے دو لفظ بولنے کا سلیقہ سکھایا حاضرین گرامی پوری دنیا پر جب ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم نے بھی ترقی کی تنزلی کی دلدل سے نکل کر عروج کی طرف گامزن ہوئی اور عزت و رفعت کے اعلیٰ مقام پر پہنچی اس کا واحد اور مرکزی سبب اس قوم کا تعلیم و تربیت سے آسنا ہونا ہے عہد نبوی ہی نہیں بلکہ عہد آدم سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زیور علم سے آراستہ کیا فرشتوں پر فضیلت دی اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے